اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 14 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ یہ چند سوالات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فی السماوات کا معنی بتائیے۔ آسمانوں میں، آسمان کے لیے آسمان میں، زمین پر۔ فی السماوات، جی جمع کا صیغہ ہے آسمانوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ کہ یہ ایک پارہ ہی کیوں نہ ہو، ایک سورہ ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پورا قرآن ہی کیوں نہ ہو، ABCD، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے دوسرا مالک الناس کے معنی بتائیے۔ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا خالق، پیدا کرنے والا، لوگوں کا مالک۔ مالک الناس زیر کے ساتھ ہے، لوگوں کا بادشاہ۔ آئیے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ العصر پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی اہم سورت ہے، اور اس کے ساتھ گرامر میں انشاءاللہ یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو، ماذا جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس طرح اس سبق میں انشاءاللہ ہم 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 4445 بار آئے۔ الحمدللہ۔ سبق نمبر 14 کے ختم تک آپ 174 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 36,500 بار آئے ہیں۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ 41,111۔ تو آئیے اس صورت کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے ہیں جو کہ عقیدہ اور اعمال صالحہ، اور ان میں سے بقیہ 2 جو ہے معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت۔ یہ اتنی اہم صورت ہے کہ ہمارے جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک کا کہنا ہے اگر پورا قرآن پاک نازل نہ بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ صرف یہ ایک صورت اس امت کے لیے اتار دیتے تو یہ کافی۔ اتنی اہم ہے کہ اگر پورا قرآن اللہ تعالیٰ نہ بھی بھیجتے، صرف یہ ایک صورت ہی بھیج دیتے، اور ہم دیکھیں گے کتنی مختصر سی صورت ہے اور کتنی اہم ہے۔ تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آج ہی دیکھیں، ایک لفظ ہے والعصر، پورا ایک لفظ سمجھا جاتا ہے۔ ویسے اس کے ہم ٹکڑے کریں تو وا اور عصر جو ہے علیحدہ ہوتا ہے۔ وا کے ایک معنی ہم نے اب تک پڑھے تھے اور، لیکن یہاں دیکھیں اس کے معنی ہے قسم۔ جب وا جو ہے کسی آیت کے شروع میں آئے تو عموماً وہ قسم کے لیے آتا ہے۔ جیسے اس کی اور مثالیں بھی ہیں، وا کے معنی ہے اور قسم۔ اس کی یہ مثالیں دیکھیے گا، والعصر والفجر واللیل والنجم والسماء، یہ ساری جو ہے آیتیں جو ہے کس سے یا صورتیں جو ہے وا سے شروع ہوئی، یہ سب قسم کے معنی میں آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے وا کے ایک معنی ہے قسم۔ اب اس پہ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ صرف ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی بلا کیا ضرورت؟ وہ تو خالق ہے، وہ تو جو کہے وہ اس کا حکم ہے، امر ہے، وہ تو صرف کہتا ہے، امر کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ کہہ رہا ہے میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کس کی؟ زمانے کی، اور ایک جگہ آتا ہے زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں، تو اللہ تعالیٰ گویا اپنی ہی قسم کھا کے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ہوشیار خبردار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایسی اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں جس پہ وہ قسم کھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم میں سے کوئی کسی بات پہ سچا ہوتا ہے تو وہ زور دلانے کے لیے کہتا ہے قسم ہے میں یہ کام کروں گا، قسم ہے میں نے یہ نہیں کیا، یعنی شدید ایک انتہائی جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا بات ہے۔ اثر زمان، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے لفظ، جیسے عصر حال یا
اثر ہم زمانے کے لوگ کو اس کا سبق ہے زمان کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس پر زمانہ گواہ یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں. دیکھیے ان الانسان 4 لفظ ہے، یعنی جب کوئی بات مختصر کرنی ہوتی ہے، انتہائی جذبے اور جو ہے اس کا شدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو آدمی کم سے کم الفاظ میں کہتا ہے. مثلا 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں تو ایک کہتا ہے قسم ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. وہ اب آگے لمبی چوڑی بات نہیں کرتا اور حملہ کرتا. اب یہاں دیکھیے یہ 4 الفاظ ہیں. انا بے شک یعنی شدت زور دینے کی، الانسان تمام انسان، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا الشیطان تمام شیاطین، الحمد تمام تعریف، تمام جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر. ال کے معنی ہوتا ہے تمام ایک، الانسان تمام انسان کیا ہے جی؟ لفی لا 2 اس کے لا کے میں نے لیے، فی میں نے لیے خسر. خسر کہتے ہیں خسارے کو، نقصان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان بے شک الانسان، لا لا جو ہے وہ بھی شدت کے لیے آتا ہے، فی خسر خسارے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور پھر کہا تمام انسان خسارے میں. یہ تو بڑی فکر کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سب خسارے میں، تو ضرور کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے لیے اہم. تو آئیے پہلے اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں. انا کو ہم ان اللہ مع الصابرین سے یاد کرتے ہیں. انا کے معنی بے شک. 2 لفظ ہوتے ہیں انا اور ان. انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک اور ان کے معنی ہوتے ہیں اگر. اسے ہم یاد کرتے ہیں انشاءاللہ سے. الانسان وہ خاص انسان یعنی بنی نوع انسان، اس کا مطلب تمام انسان. لا کے معنی ہوتے ہیں البتہ، فی کے معنی ہوتا ہے میں. لا جو ہے یہ البتہ انڈیڈ تحقیق کے لیے زور کے لیے آتا ہے، جیسے وہ لقد یسرنا القرآن، اور البتہ تحقیق جو ہے ہم نے آسان کیا قرآن کو. یہ دیکھیے لام کی مختلف حالتیں اب تک ہم نے استعمال کی ہیں. مثلا یہ لا لی جو ہے اسم کے ساتھ آتا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے للہ یعنی اللہ کے لیے، یا لہو یہ ٹیبل بنایا تھا اس کے لیے. یہ جب اسم کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے. اور جب یہ فعل کے ساتھ ہے لام لیتدبروا، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ تاکہ کے معنی دیتا ہے. جب یہ فعل کے ساتھ آئے تاکہ کے معنی میں آتا ہے. لیتذکروا، یہ دیکھیں تاکہ وہ نصیحت، یعنی یہاں اس کے دوسرے معنی ہے تاکہ. اور جب یہ حرف کے ساتھ آئے، ہمارے پاس 3 ہی چیزیں ہیں نا، اسم فعل حرف، چوتھی تو کوئی چیز ہے نہیں، تو حرف کے ساتھ بھی آتا ہے. تو پھر دیکھیے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ تحقیق، جیسے لقد البتہ تحقیق، یا لفی البتہ میں تحقیق کے لیے. یہاں پہ یہ لفی کے ساتھ آیا ہے، حرف کے ساتھ آیا. یہ دیکھیے لفی، فی کے معنی میں خسر خسارہ. خسر کہتے ہیں گھاٹا، نقصان. ایسا خسارہ، ایسا نقصان جس میں جمع پونجی بھی چلی جائے. یعنی ایک آدمی ہے، اس نے کاروبار شروع کیا، اس نے فرض کر لے اپنا جو ہے وہ بزنس کے لیے کچھ رقم لگائی، اور کچھ عرص کے بعد اسے نقصان ہوا فائدے کی بجائے. تو بجائے ایک فائدہ ہوتا الٹی اس کی اپنی رقم جو تھی وہ بھی چلی گئی، ضائع ہو گئی. تو اسے کہیں گے خسارہ. تو یہ تو اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم کھا کے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، ہر قسم کا نقصان ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. والعصر، ایک تو یہاں پہ تاکید آئی، انا بے شک یہ بھی تاکید، لا یہ بھی تاکید، اس سے آگے پہ جو آئے گا وہ جو ہے وہ بھی تاکید. تو گویا 4 بار تاکید، قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کے اکثریت خسارے میں ہے. یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جوڑنے کے لیے کافی ہے. تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، اور بے چینی میں بھی، کہ فوراً دعا کرے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا. قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے. اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے،
اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد. انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان تک پہنچاتی. تو اپنی جگہ پہ اسے دہرا لیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر. خسر کا معنی ہوگا کھو گیا، ہلاکت، نقصان، فائدہ، ABCD. جی خسر نقصان. سورۃ العصر میں کتنی بار تاکید گئی کہ انسان خسارے میں؟ 1 3 2 4 4 بار. قرآن زندگی میں ہم کیسے لائیں؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہو تو آپ فوراً ارادہ کریں، دعا کریں اور اس پہ عمل کریں. مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا کرے. اپنا احتساب ہو گزرے ہوئے زمانے کا اور پلان بنائیے مستقبل کا. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. الا سوائے الذین ان لوگوں کے آمن جو ایمان لائے، وعملوا دو اسے وا اور عملوا عمل کی، الصالحات نے. اب یہ جو لفظ الصالحات ہے، آیا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جی یہ اسم ہے. کیوں؟ الف لام آ رہا ہے. اگر فعل تو ہو نہیں سکتا. فعل کی پہچان ابھی ہم نے پڑھ لی ہے، یا تو اس کے آخر میں زبر ہوتا ہے، واو الف ہوتا ہے، یا تا زبر ہوتا ہے، یا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تم ہوتا ہے، یا نہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یا پھر جو ہے اس کے شروع میں یا تا الف حمزہ آتا ہے، تو ان میں سے کوئی نہیں ہے. اس میں الف لام آ رہا ہے، یہ اسم کی پہچان ہے. کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم. یہ تو ہمیں پتہ ہے. اب اگلی بات ہے، اگر یہ اسم ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے واحد ہے یا جمع ہے. ہاں جی بتائیے، یہ واحد ہے جمع؟ یہ جمع ہے. کیوں؟ اس پہ آخر میں الف تا ہے. یہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف ہے اس کا، اور یہ تا جو ہے تو ہم نے پڑھا تھا اسم میں جمع کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آتے ہیں، تو اس پہ الف تا ہے، یہ جمع ہے. اگر یہ الف تا کے ساتھ جمع ہے تو اگلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی مؤنث ہے. کیوں؟ ہم نے جمع جب بنانا سیکھا تھا کہ ایک طریقہ جمع بنانے کا یہ ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں آخر میں واو نون یا پھر یا نون، اور مؤنث کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آخر میں الف تا لگاتے. تو یہ الف تا آ رہا ہے آخر میں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مؤنث کی جمع کیسے ہے. اور یہ معرفہ ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ الف لام لگا. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ سوائے، اس کی مثال ہے لا الہ الا اللہ. یہ اللہ یہاں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. اللہ زینہ یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ فاتر میں جو ہے نا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ اللہ زینہ ان کا یا جو آمن ایمان لائے. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ایمان، مومن وغیرہ، وہ سب اسی سے نکلے ہوئے ہیں. وعاملوا اور انہوں نے عمل کیا. عاملوا یہ عملہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا نا، عاملہ یہ وہ اسی سے عاملوا، عاملہ عاملوا. یہاں پہ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے صالحون دو پیش کے ساتھ، جب اس کی جمع بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ صالحون. اور اگر یہ صالحن دو زبر یا صالحین دو زیر کے ساتھ ہو تو یا نون لگائیں گے تو یہ بن جائے گا صالحین. اب یہاں پہ اس کی مؤنث بنانا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بولتا لگاتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے؟ صالحون سے صالحتن. اور اس کی اگر جمع بنانی ہو تو مؤنث کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف تا لگاتے ہیں، یہ لفظ بنے گا صالحات. یہ صالحات ہے. عربی لکھائی میں ایک اس کو لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے، یہ جو الف ہوتا ہے اس کو علیحدہ لکھنے کے بجائے یہ ہا کے اوپر کھڑا زبر بنا دیتے ہیں، یہ الف ہے. تو یہ گویا یہی لفظ ہے صالحات، اور اس کے ساتھ الف لام. تو آئیے صرف اور احساس کے ساتھ مطالعہ اور غور فکر کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر، اور اپنا احتساب کرتے ہیں روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہمارا ان سب میں کیا حال ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ پلان بنائیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیجیے. تو آئیے اس کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.
یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کیا کہا کہ تمام کے تمام انسان خسارے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دو کام کے. کون سے؟ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یہی نہیں ختم ہو جاتا. چلے اس سوالوں کو دیکھتے ہیں پھر اگلا حصہ. صالحات کا معنی بتائیے. برے اعمال، اچھے عمل، اچھے اعمال، اچھا ABCD. جی صالحات جمع کا صیغہ ہے تو لہذا اچھے اعمال. آمنو کا ترجمہ کیجئے. وہ ایمان لایا وہ سب ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان لاتا ہے وہ سب ایمان لائے. ABCD. آمنو جمع کا صیغہ ہے. آمنو جمع کا یعنی وہ سب ایمان لائے. صالحات تم یہ جو ہے جمع بتائیے. صالحات، صالحین، صالحون، صالح. ABCD. صالحات الف تا لگائیں گے صالحات بن جائے گا. نجات کے لیے یہ کرنا ضروری ہے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. ایمان، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. دعوت، ایک دوسرے کو حق کی صبر کی تلقین کرنا. ABCD. جی سب ٹھیک ہے. آپ نے درست فرمایا. حق کو بہتر طریقے پر پہنچانے کے لیے ایک سے زائد جواب کا انتخاب ہے. قرآن کو سمجھیے، سیرت کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، حالات حاضرہ پر نظر رکھیے. ABCD. سب ہے. فرمایا. آئیے اس کا اگلا حصہ لیتے ہیں. وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قسم کھا کے کہا تمام انسان ہاں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. اور یہ اور کا لفظ ہے. اور وہ کیا کیا؟ تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی. کس چیز کی؟ بالحق، حق کی، سچائی کی. وہ تواصو اور ایک دوسرے کو وصیت کی. کس کی؟ بالصبر، صبر. یعنی یہ چار چیزیں ہیں کامیاب ہونے کے لیے. یعنی اس کی جو کامیاب ہوگا، جو خسارے سے بچ جائے گا. پہلا کیا؟ ایمان لانا، دوسرا عمل صالح کرنا، تیسرا ایک دوسرے کو حق کی بات کی وصیت کرنا، اور چوتھا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. تو آئیے اب اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں. وہ تواصو اور ایک دوسرے کو وصیت کی. آئیے یہ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں دراسہ. اس کے معنی ہے پڑھنا. اگر اس میں تبدیلی کر دیں، یہ را کے اوپر جو ہے شد لے آئیں، یعنی را کو ڈبل کر دیں، یہ بن جائے گا دراسہ. دراسہ را کی دو آوازیں. اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھایا. اور اسی سے یہ دیکھیں دراسہ پڑھا، دراسہ پڑھایا. اور تدارسہ اگر اس کے ساتھ شروع میں تا لگا دیں تو یہ اور الف لگا دیں تو اس کی تبدیل شدہ حرف بنے گی تدارسہ. تدارسہ کے معنی ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو یہاں پہ یہ تواصل جو ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا. تدارسو یہ تدارسہ واحد ہے، واو الف لگائیں گے تدارسو جمع بن جائے گا. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو یہاں کیا لفظ ہے؟ تواصو ہے. یہ اسی طرح جیسے یہ بنا ہے تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. حق، حق سچ. حق سے کیا مراد اور حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصل بالحق اور تواصل بالصبر کیا. گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور دوسروں کو کیا بتائیں. تو اگلا ہے بالصبر. با علیحدہ کر دیجئے، آگے ہے الصبر. الصبر یہ دیکھیں الف لام ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. کیا؟ صبر کی. صبر کے معنی ہوتے ہیں ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا. آئیے صبر کا دیکھتے ہیں. صبر کے تین معنی: نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. تو آئیے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد گہرے تصور کے ساتھ دعا کیجیے. اے اللہ مجھے حق پہ پہنچانے کی توفیق دے. احتساب کریں قرآن و حدیث و سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا رہوں، علماء سے سیکھتا ہوں، صحیح طریقے کے بارے میں جانتا ہوں. اگر نہیں تو پھر عمل کرنے، علم حاصل کرنے اور دعوت کے لیے جو ہے مؤثر جو ہے ماحول بنانے کے لیے منصوبہ یا پلان بنائیے اور دوسروں کو تلقین. آج آئیے اس آخری جو ہے آیت کے اسباق کو لیتے ہیں.
نقصان سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح اچھے کام کے علاوہ اور کام بھی ہیں۔ وہ کیا؟ دوسروں کو سچی بات بتانا اور اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا۔ دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں تو ہمارے پاس ہر بات بتانے کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہونا چاہیے۔ کہ آپ کے پاس منصوبہ پلان ہے؟ آپ کے جو ہے وہ استاد، والدین، دوستوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنائیے اور اس پر عمل کیجیے۔ یہاں دیکھیے لفظ جو ہے واحد نہیں، جمع کسی ہے، تواصل جمع۔ قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر مخاطب کیا گیا۔ بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے، تو کیا آپ بھی مل کر کرتے ہیں؟ حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجیے جو آپ کے ساتھ رہے، سبق یاد دلائے اور آپ کی ہمت افزائی کرے۔ نیکی پر، مشکلات پر صبر کیجیے اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجیے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے رہیے۔ یہاں پہ یہ غور کریں، لفظ واہ کہا ہے اللہ نے، واہ کے معنی اور او نہیں کہا، او کے معنی تیار۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے یا عمل صالح کیے یا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ وصیت کی، حق کی، یہ نہیں ہے، بلکہ واو کا لفظ ہے، 3 دفعہ واو کا لفظ ہے۔ جس بندے میں یہ چاروں صفات پائی جائیں وہ خسارے سے بچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا، جس کا مطلب ہے اور، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان چاروں صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی وجہ اور یعنی یا کا جو ہے لفظ استعمال کرتا۔ کی جگہ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی مشق کیجیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب ہم پورے تصور احساس کے ساتھ مکمل سورت پڑھیں گے، سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر کا خلاصہ یہ ہے کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فائدہ۔ وتواصوا کا معنی بتائیے، اور ان سب نے ایک دوسرے کو سکھایا اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو، اور وہ سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ ایک دوسرے، ہاں، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ صبر کا معنی ہے ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجیے۔ نیکی کرنا مشکل ہو تو صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، تکلیف پر صبر کرنا۔ سب ٹھیک ہے، درست سب فرمایا، آپ نے درست فرمایا۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجیے۔ قرآن و حدیث سمجھتے پڑھیے، اللہ کی مخلوقات پر غور کیجیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، اپنی پیدائش اور موت کو یاد رکھیے۔ ABCD، جی سب ٹھیک ہے۔ آپ نے درست فرمایا۔ یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، اب ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 14 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ 2 گرامر میں خوش آمدید۔ فعل مضارع میں آج انشاءاللہ ہم یضربو، یسمعو، یعلمو اور یعملو کے جو ہے ٹیبل بنانا سیکھیں۔ یہ اس سے پہلے TPI کو ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام حصوں کو استعمال کیجیے اور کسی کو اپنے ساتھ ملا کے ساتھی بنائیں اور مل کر جو ہے گرامر کو سیکھیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ اسم جو کسی کا نام، جیسے کتاب مکہ یا صرف مسلم مومن وغیرہ، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو اس کے آخر میں یا تو 2 پیش ہوتے ہیں یا 2 زبر ہوتے ہیں یا پھر 2 صیغہ، اور اگر وہ جمع کا صیغہ ہو تو اس کے آخر میں یا تو ہوتا ہے یا نون ہوتا ہے یا پھر الف لام۔ فعل ایسا کلمہ
جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. اور اس کی ہم نے یہ دیکھا تھا ماضی کے اندر تبدیلیاں آخر میں آتی ہیں، جیسے زبر ہے، واو الف ہے، تا زبر ہے، تا پیش ہے، تم ہے، نا ہے یا تا ساکن ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا مضارع میں تبدیلیاں شروع میں ہوتی ہیں، پہچان اس کی ہوتی ہے یا، تا، حمزہ اور نون. اس سے ہم جو ہے وہ کیا ہے فعل کو پہچانتے ہیں. اور تیسری چیز ہم نے پڑھا تھا حرف، جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، جیسے من، لا، لی اور فی، ان وغیرہ. ہم نے افعال شروع کیے فعل مضارع، سوری اس سے پہلے ہم نے ماضی کو پڑھا. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں جسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد. کیا؟ جیسے ایک مثال ہے فا عین لام سے فعلا بنا، فا تا ہا سے فتحا بنا، نون صاد را سے ناصرہ بنا، ضاد را با سے دربا بنا، سین میم عین سے سامعہ بنا. فعل کی پھر ہم نے دیکھا 3 قسمیں ہوتی ہیں. کیا؟ فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، اور فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا امپیریٹو ٹینس. پھر ہم نے فعلا کا ٹیبل دیکھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، اور مؤنث کے لیے فعل. اور اس کی پہچان کیا تھی فعلا کے ٹیبل کی؟ واو، حمزہ، واو الف، تا، تو، تم، نا اور تا ساکن. اور پھر آیا یفعل، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. اور اس کی پہچان کیا تھی؟ شروع میں یا، تا، حمزہ اور نون آتے. یہ اس کی پہچان تھی. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. ترجمہ کیجئے. ما فعلتم، آپ سب نے نہیں کیا، ان سب نے نہیں کیا، ہم سب نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. اے بی سی ڈی. جی، ما فعلتم کیا ہوگا؟ بی. ہاں، تم کا صیغہ ہے، آپ سب نے نہیں کیا. ترجمہ کیجئے. ولا انا عابد، اور نہ آپ عبادت کرنے والی ہیں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ وہ عبادت کرنے والا ہے، اور نہ وہ ایک عورت عبادت کرنے والی ہے. اے بی سی ڈی. ولا انا عابد، انا کا لفظ ہے میں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ترجمہ کیجئے. وقت خلق تو کا لفظ ہے، اور تحقیق میں نے پیدا کیا، اور تحقیق اس نے پیدا کیا، تحقیق میں نے پیدا کیا، اور تحقیق آپ نے پیدا کیا. جی، اے بی سی ڈی. بی. نہیں، اور قد تحقیق، خلق تو میں نے پیدا کی، تحقیق میں نے پیدا. آئیے، یہ ہم نے دیکھا افعال کے 4 نمونے ہوتے ہیں. کیا؟ فتح، یفتح، افتح. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ باب نصرہ سے نصرہ، ینصرو، انصر. اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ دربہ سے دربہ، یدربو، ادرب. اور چوتھا کیا ہوتا ہے؟ سین سے سامعہ، یسمعو، اسمع. تو آئیے کریں گے یدربو، یسمعو اور یعملو سے. پہلے ہم دربہ کا ٹیبل لیتے ہیں. ماضی کا تھا دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربتا. آئیے اس کا مضارع بناتے ہیں. یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، تدربو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے، ادربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا، تدربونا آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، ندربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. آئیے پورے ٹیبل کو ایک بار دہرا لیتے ہیں. یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، تدربو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے، ادربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا، تدربونا آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، ندربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. 3 بار اسے عربی میں دہرا لیتے ہیں. یدربو، یدربونا، یدربو، یدربونا، یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربو، ادربو، تدربو، ادربو، تدربونا، ندرب، تدربونا، ندرب، تدربونا، ندرب. ایک بار ترجمے سے دہرا لیتے ہیں. یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، تدربو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے، ادربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا، تدربونا آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، ندربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. اب آپ میں سے اگر کوئی دہرانا چاہتا ہے تو پلیز اسے دہرا دیجیے. یس، ہم نے آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ دہرا دیجیے.
یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربونا وہ مارتے ہیں یا ماریں گے، تضربو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے، اضربو میں مارتا ہوں یا ماروں گا، تضربونا آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، نضربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے 4 ابواب پڑھے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع۔ اس QC1 میں ان چاروں میں سے واحد ایک فعل آیا ہے ضربہ کے باب سے، یہی آیا ہے بس۔ حالانکہ پہلا جو فتح ہے اس میں سے بھی 3 آئے ہیں، نصرہ میں سے بھی 4 آئے ہیں، سمع میں سے بھی 3 آئے ہیں، لیکن ضربہ کا صرف ایک ہی ہے۔ اس لیے یہ ٹیبل اہم ہے کہ اس پورے باب ضربہ سے صرف یہ ایک ہی جو ہے QC1 میں، ضربہ یضربو یہ اکیلا واحد ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اکیلا آیا ہے۔ اس کا ہم جو ہے مکالمہ دیکھتے ہیں، حل یضربو، تو جواب ہوگا لا یضربو، مارتا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے نام میں جواب دیا، ورنہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نام یضربو، ہاں اس نے مارتا، وہ مارتا یا مارے گا۔ حل یضربون، کیا وہ سب مارتے ہی ماریں گے، مارنا اچھی بات نہیں، ہم کہیں گے لا یضربون، نہیں وہ نہیں مارتے یا نہیں ماریں گے۔ حل تضربو، کیا آپ مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اب یہ تضربو ادربو ہم کرتے ہیں نا ٹیبل میں 3 دفعہ عربی میں دہراتے ہیں، اب اس کی تضربو کی جگہ آئے گا ادربو، لا ادرب، ہم نہیں مارتے، میں نہیں مارتا یا میں نہیں مارتا۔ حل تضربون، جب ہم ٹیبل دہرا رہے تھے 3 دفعہ عربی میں ہم کیا کریں، تضربون نضربو، تضربون نضربو، تضربون، تو یہاں کیا آئے گا تضربون کا جواب نضربو، لا نضرب، ہم نہیں مارتے ہیں یا نہیں مارے۔ وہ جو ٹیبل میں ہم آپ کو ایکسرسائز کرا رہے ہوتے ہیں وہ یہ اس مکالمے کے لیے ہو رہی ہے۔ یضربو یضربو، تضربو جو ہے، تضربو جو ہے وہ ادربو سے ہوگا، اور تضربونا جو ہے وہ نضربو سے ہوگا۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، ایک نیا لفظ لیتے ہیں، حامد۔ دیکھیں حامد کے اوپر 2 پیش ہے، یہ اس کی اصل حالت ہے، فاعلی حالت ہے، یہ اسے کیا کہتے ہیں، سبجیکٹ۔ اور حامدن جب 2 زبر کے ساتھ آئے تو یہ اس کی بدلی حالت ہے، مفعولی حالت، اسے کیا کہیں گے، آبجیکٹ۔ تو یہ جو آبجیکٹ ہے اس کو ہم اپنے جو ہے مکالمے میں استعمال کرتے ہیں۔ حل یضرب حامد، کیا وہ مارتا ہے یا مارے گا حامد کو، مارنا اچھی بات نہیں، تو ہم کہیں گے لا یضرب، نہیں وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا۔ حل یضربون حامد، کیا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے حامد کو، تو ہم کہیں گے لا یضربون، وہ نہیں مارتے یا نہیں مارتے۔ اور اگر ہم یوں کہیں حل تضربو، کیا آپ مارتے یا ماریں گے حامد کو، تو مارنا اچھی بات نہیں، تو ہم کہیں گے لا اضرب حامد، نہیں میں حامد کو نہیں مارتا یا نہیں مارتا۔ حل تضربون حامد، کیا آپ حامد کو مارتے یا ماریں گے، لا اضرب حامد، نہیں۔ ہم یہ جب ٹیبل دہرا رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں اس پہ توجہ رکھیے کہ ہم کہتے ہیں ضربا ضربو، ضربا ضربو، یعنی ان کا جواب ضربا ضربو سے ہی ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں تضربو ادربو، تضربو ادربو، اس کا مطلب تضربو جب آئے گا اس کا جواب ادربو سے۔ پھر ہم کہتے ہیں تضربونا نضربو، تضربونا نضربو، تضربونا، اس کا مطلب تضربونا کا جواب نضربو سے آئے گا۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق، تضربونا کا نضربو سے اور تضربو کا ادربو سے، اور یضربو کا یضربو سے اور یضربونا کا یضربونا سے۔ تو اس لیے جو ہے یہ وہ جو 3 ہم اس کے پیش کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی پہلا جو ہے وہ گروپ کیا ہے، یضربو یضربو، دوسرا گروپ ہم کہتے ہیں تضربو ادربو تضربو، تیسرا گروپ ہم کہتے ہیں تضربونا نضربو۔ تو یہ آپ نے اسی طرح ذہن کے اندر بٹھانا ہے کہ ان کا آپس میں تعلق ہے، یضربو کا یضربو سے تعلق ہے، یضربونا کا یضربونا سے تعلق، تضربو کا تعلق ادربو سے، اور تضربونا کا تعلق نضربو سے۔ باقی بھی سب جو ہے مکالموں میں یہی چیز چلتی ہے۔ ترجمہ کیجیے، وَيَضْرِبُ، وَيَضْرِبُ، اور وہ مارتا ہے اور وہ مارے گا، اور اس نے مارا اور آپ مارتے ہیں، ABCD۔ وَيَضْرِبُ مضارع ہے، 2 ترجمے ہوں گے، اور وہ مارتا ہے اور وہ مارے گا۔ آئیے فعل کے 4 نمونے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ فتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سامع یسمع اسمع۔ اس میں ان کو علیحدہ علیحدہ باب میں رکھنے کی وجہ ہے،
یہ دیکھیں فتح یفتح میں جو ہے سارے دونوں کے اوپر کیا ہے زبر پیش اوپر آ رہے ہیں. یہ درمیان والا لفظ ہے یہاں پہ کیا ہے زبر ہے. اسے دیکھیں نصرہ ینصرو میں سارے زبر پیش اوپر ہیں لیکن یہ جو درمیان والا ہے یہاں پہ پیش آ گیا جبکہ یہاں کیا تھا زبر تھا تو اس لیے یہ اس سے مختلف ہو گیا. ضربہ یضربو میں دیکھیں تمام ضرب جو ہے یہ جو ہے زبر اس کے اوپر ہے لیکن یہاں پہ ایک لفظ جو درمیان والا ہے اس پہ زیر آ گیا تو اس لیے یہ ان دونوں سے مختلف ہو گیا. اور سمیع آپ یسمو میں دیکھیں یہاں شروع میں ہی جو ہے درمیان والے پہ نیچے زیر آ گئی جبکہ ان میں سے تمام کے اوپر زبریں تھی تو یہ یہیں پہ ان سے مختلف ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ چار ابواب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کہ ان کے دوسرے صیغہ یہ اسے ہم کہتے ہیں دوسرا یہاں اسے کہتے ہیں عین کلمہ. اسے پہلے کو کہتے ہیں فا کلمہ دوسرے کو عین کلمہ تیسرے کو لام. فاعلہ کے تین حصے ہوتے ہیں فا عین لام. پہلے کو فا دوسرے کو عین تیسرے کو نام لام دیتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھیں تو یہ دوسرا کیا ہے عین کلمہ. یہاں عین کلمہ پہ زبر ہے یہاں بھی زبر ہے یہاں زبر ہے یہاں کیا ہے زیر ہے تو یہ سمیع یہیں پہ مختلف ہوگا یہ تینوں سے مختلف. جب ہم اس کے مضارع میں آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یفتح ینصر یضرب یسمع. یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عین کلمہ ہے نصرہ کا اس کے اوپر پیش ہے اور ضربہ کے عین کلمے پہ کیا زیر ہے تو یہ دونوں جو ہے اس سے مختلف اور یہ تو سمیع پہلے ہی مختلف ہو گیا تو اس وجہ سے یہ چار مختلف ابواب ہیں. آئیے سمیع کا ٹیبل لیتے ہیں. اس کا ماضی تھا سامعہ سامعو سمیتا سمیتو سمیتو سمینا. آئیے اس کا مضارع بناتے ہیں. پہلا سیٹ اس کا کیا ہے یسمعو یسمعون یعنی یسمعو کا تعلق یسمعو سے یسمعون کا یسمعون. اگلا سیٹ ہمارا کیا ہے تسمعو اسمعو یعنی تسمعو کا تعلق ہمیشہ اسمعو سے ہے. جب بھی سوال تسمعو سے آئے گا تو جواب میں اسمعو ہم کہیں اور اگر سوال اسمعو سے آ جائے تو جواب میں تسمعو کہیں گے یعنی یہ ایک دوسرے کے الٹ آئیں گے. اگر سوال ہو اسمعو تو ہم کہیں گے تسمعو سے جواب اور اگر تسمعو آ رہا ہے تو اسمعو سے. اسی طرح تیسرا سر دیکھیں تسمعون نسمع یعنی تسمعو جب آئے گا اس کا تعلق نسمع. اگر سوال میں فرض کر لیں نسمعو آ جاتا ہے نسمع تو تب ہم جواب تسمعو. تو ان دونوں کا آپس میں تو یہ آپ نے تعلق ان ٹیبل کو یہاں پہ پکا کرنا ہوتا ہے. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا یسمعون وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں سنیں گے اسمعو میں سنتا ہوں یا سنیں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں سنیں گے نسمعو ہم سب سنتے ہیں یا سنیں. چلے جی اب آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا لے پھر آگے چلتے. دہرائیے کون دہرانا چاہے گا جی فرح آپ یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا یسمعون وہ سنتے ہیں یا سنیں گے تسمعو آپ سنتے ہیں یا سنیں گے اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا تسمعون آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. جزاک اللہ خیر. آئیے اب ایک نیا لفظ آ رہا ہے ماذا. ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا. فعل کے ساتھ جب آتا ہے تو آئیے ماذا یسمعون وہ کیا سنتے ہیں. یہ دو چیزیں ایک ہوتا ہے کیا وہ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں نا حل یسمع کیا وہ سنتا ہے لیکن یہ ہے ماذا. ماذا کا مطلب کیا چیز یا کیا وہ کیا سنتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یسمعون وہ قرآن سنتا ہے. ماذا یسمعون وہ سب کیا سنتے ہیں یعنی کیا چیز سنتے ہیں. تو جواب ہوگا یسمعون القرآن وہ سب قرآن سنتے ہیں. اور اگر ہم سوال کریں ماذا تسمعون آپ کیا سنتے ہیں تو ظاہر ہے تسمعو کا جواب کس سے ہوگا اسمعو کیونکہ تسمعو اسمعو کے ساتھ جڑا ہے تو ہم کہیں گے اسمعون قرآن میں قرآن سنتا ہوں. اور اگر ہو ماذا تسمعون آپ سب کیا سنتے ہیں. اب تسمعو وہ تیسرے سیٹ میں کہاں بنتا تھا تسمعو نسمعو سے. تسمعو کا جواب نسمعو القرآن ہم سب جو ہے قرآن سنتے ہیں. یہاں مکالمے میں ہمیں وہ ٹیبل کا جو تعلق وہاں پہ بنایا نا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے وہ یہاں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب آپ کا ٹیبل پکا ہو جاتا ہے ذہن میں وہ سیٹ بیٹھ جاتے ہیں. ان کا کلر دیکھیں اب یہ رنگ جو ہے مختلف اسی لیے کیا گیا ہے. یہ دیکھو ان کا رنگ مختلف کرنے کا مقصد یہ تھا. یہ جو پیلا رنگ ہے یہ سفید رنگ ہے یہ سبز رنگ ہے اس لیے کہ یہ ایک سیٹ ہے یہ دوسرا سیٹ ہے یہ تیسرا اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے.
इस पीले का इस पीले के साथ, इस सफेद का इस सफेद के साथ, इस सब्ज का इस सब्ज से। मुकालमे में जब हम जाएंगे तो ये जो है इसके जवाब में यही लफ्ज आएगा, इसके जवाब में यही जमक है, लेकिन जब सवाल में ये आएगा तो इसके जवाब में इसका ताल्लुक वाला दूसरा लफ्ज आएगा। इसी तरह यहाँ जब सवाल इसके बारे में आएगा तो इसका ताल्लुक वाला ये लफ्ज जो है जवाब। आइए मुकालमे में देख लीजिए, माज़ा यस्मऊ यस्मऊल कुरान, माज़ा यस्मऊना यस्मऊल कुरान, माज़ा तस्मऊ। जब ये तस्मऊ आया तो हमें पता है ये सफेद वाले जो है खानों से आ रहा है और उसमें तस्मऊ के साथ अस्मऊ है सफेद, तो लिहाजा ये होगा अस्मऊल कुरान। माज़ा तस्मऊना, ये सबज खानों से आ रहा है। सबज खाने में दो ही चीजें थी, तस्मऊ और नस्मऊ। या आप तस्मऊ से सवाल करें तो जवाब में हम क्या कहेंगे, नस्मऊल कुरान। आइए सवाल देखते हैं, ला यस्मऊना के मायने बताइए। वो सब नहीं सुनते हैं, वो सब ने नहीं सुना, वो सब सुनते हैं, वो सब नहीं सुनेंगे। ABCD। यस्मऊन आया है यानी मुदारे है, दो तर्जुमे हो सकते हैं, तो गौर कीजिएगा और बताइए। ला यस्मऊना ABCD, ये वाला सीखना है यस्मऊना। तो दो तर्जुमे क्या होंगे, वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, वो सब नहीं सुनते हैं, वो सब नहीं सुनते। माज़ा यस्मऊना, वो क्या सुनता है, तो जवाब क्या होगा, यस्मऊनल कुराना यस्मऊल कुराना तस्मऊनल कुराना समऊल कुरान। ABCD। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको पकड़े कि ये है क्या, यार या वाले सीखे यहाँ के दो, यस्मा और यस्मऊना, ये वाहिद है। तो यस्मा ढूंढे इस चारों में कहाँ पे लिखा जो है वो आपका जवाब है। इन चारों में देखें यस्मऊना नहीं है क्योंकि वो जमा का सीगा है, यस्मा ये एक है, आगे तस्मूना जमा ये भी नहीं हो सकता, समया इसमें तो या है ही नहीं, लिहाजा ये तो पीछे लेके एक ही रह गया बी वाला यस्मऊल कुरान। तो आपने ज़हन में बिठाना है यस्मऊल का जवाब यस्मऊ होता है, यस्मऊना का जवाब यस्मऊना होता है। तो यहाँ पे यस्मऊ से आया तो यस्मऊ वाला ढूंढे, दो ही हैं, एक है शुरू में यस्मऊना, ये है जमा का, सवाल है वाहिद का, लिहाजा ये नहीं हो सकता। अगला यस्मऊना वाहिद, ये इसके साथ जुड़ता है, यस्मऊना यस्मऊना का। इस तरीके से आपने जवाब जो है वो ढूंढने। आगे है आलिमा का टेबल। आलिमा का माजी था आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। आइए इसका मुतारे बनाते हैं। पहला सेट है यालमू, वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे। दूसरा सेट है जो सफेद कलर में, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूं या जानूं। और तीसरा सबज रंग वाला सेट आया, तालमूना वो आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं। तो आइए इसकी जो है एक बार जो है तर्जमे के साथ पूरे टेबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूं, तालमूना आप सब जानते हैं जान लेंगे, नालमू आप सब जानते हैं या जानेंगे। हाँ जी, कौन दोहराएगा इसको, एक बार दोहरा लें फिर आगे चलते हैं जी। सीधा खुशी, पहले आपने अनम्यूट किया तो आप दोहरा दीजिए इस टेबल को। चलिए आपके लिए मैं दोहरा देता हूँ। यालमू वो जानता है ये जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं जानेंगे। जी आमना आपने अनम्यूट किया था, आप दोहराना चाहते हैं, दोहरा दीजिए। जी, यालमू वो जानता है वो जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं ये जानेंगे, तालमू आप जानते हैं ये जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ ये जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं ये जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं ये जानेंगे। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। चलिए आगे चलते हैं। वह तालमूना का मायने होगा आप सब ने जाना, आप सब जानते हैं और आप सब जानेंगे और आप सब जानते हैं, ABCD। तालमूना वाह के मैंने और हो गए, तालमूना आगे का सीधा जमा का दो क्या हो, और आप सब जानते हाँ और आप सब जानते हैं या जानेंगे, क्यों जानेंगे। ये मुदारे है तो दो तर्जमे इसके मुमकिन हैं। तर्जमा कीजिए, अफला यालमूना तो क्या वो नहीं जानते, तो क्या वो सब नहीं जानेंगे, वो नहीं जानते तो क्या तुम नहीं जानते। यालमूना जो है मुदारे है, दो तर्जमे होंगे, अफला के मैंने होता है तो क्या, तो ये दो तो क्या जो है पहले तो बात है ये आया ही शुरू के दो में और दोनों में से एक जो है वो हाल है दूसरा मुस्तकबिल, तो ये दोनों ही तर्जमे होंगे। तो क्या वो नहीं जानते, यालमूना वो सब,
تو کیا وہ سب نہیں جانیں گے؟ حل تعلمون القرآن، حل تعلم القرآن، نام عالم القرآن، نام عامل قرآن، نام نعلم القرآن، نام یعلمون القرآن. تعلمون کا صیغہ آ رہا ہے تو کدھر جائے گا جواب؟ تعلمون، عالمون، تا جو ہے الف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تا واحد جو ہے وہ الف کے ساتھ جڑا ہے تو الف والا اس میں ڈھونڈنے سے پہلے ہی ہے نام عالم القرآن، ہاں میں قرآن جانتا ہوں یا میں جو ہے قرآن کو سمجھتا ہوں. یعنی یہ واحد تا ہے. دیکھیں 4 لفظ ہیں مضارع، پہلے 2 ہیں یا والے، وہ تو اس طرف ہو گئے. ایک سنگل کے لیے یعلم، دوسرا یعلمون جمع کریں. ان کا جواب تو یہی ہوتا ہے. اگر یعلم آ رہا ہے تو جواب میں یعلم کا صیغہ ڈھونڈ لیجیے. یعلمون جمع کا آ رہا ہے تو یعلمون، اس میں تو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں آگے جو ہے کیا ہے، تا سے دوسرے آتے ہیں اور ایک حمزہ سے اور ایک نون سے. پہلا تا والا جو واحد ہے اس کا مقابلہ الف کے ساتھ ہے. تا کا ہمیشہ الف والا لفظ ڈھونڈے، جیسے تعلمون ہے تو عالم، اور اگر تا جمع کا صیغہ آ رہا ہے تو پھر نون کو ڈھونڈے، تعلمون نعلم، اس کے جواب میں پھر نعلم کا صیغہ. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. عربی بنائیے کیا آپ سب جانتے ہیں؟ حل تعلم، حل یعلمون، حل علمتم، حل تعلمون. اب یہ جمع کا جو ہے تا کے ساتھ بنے گا تو تا والا پہلے دیکھیں جمع کا کون سا اس میں پہلا ہے، تا واحد والا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آگے یا آ گیا، یا تو ویسے ہی نہیں، وہ تو اس طرف جا رہا ہے. پھر آگے ہے علم، تو اس میں تو علامت مضارع ہے ہی نہیں، نہ یا ہے، نہ الف ہے، نہ تا ہے، نہ نون. آخر ہے تعلمون جمع کا صیغہ ہے اور سامنے کیا ہے، تو لہٰذا یہی ہمارا مطلوب ہے حل تعلمون، کیا آپ سب جانتے ہیں. آگے ہمارے پاس ٹیبل آ گیا عاملہ. ماضی میں اس کا ٹیبل تھا عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عامل. مضارع آئیے بناتے ہیں. پہلا سیٹ اس کا بنے گا یعملو، وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. دوسرا سیٹ سفید کلر کا تعلم، آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، عملو میں عمل کرتا ہوں یا کریں گے. تیسرا سیٹ سبز تعلمون، کیا آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. آئیے پورے ٹیبل کو ایک بار ترجمے کے ساتھ دہرا لیتے ہیں. یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. جی اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دیں پھر آگے چلتے ہیں. جی فرا آپ نے دہرا دیجیے اس یا یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، اعملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ خیر سسٹر. آئیے ایک اور ہے عالمہ. عالمہ، عالمو، عالمتا، عالمتو، عالمتم، عالمنا. یہ ہمارا ماضی کا تھا. اس کا مضارع بناتے ہیں. پہلا سیٹ بنے گا یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. دوسرا ہے تعلمو آپ جانتے ہیں جانیں گے، عالمو میں جانتا ہوں یا جانوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں جانیں گے، نعلمو ہم سب جانتے ہیں جانیں گے. ایک بار ترجمے کے ساتھ پورے ٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں. یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، تعلمو آپ جانتے ہیں یا جانیں گے، عمل میں جانتا ہوں یا جانوں گا، تعملون آپ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، نعملو ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے. اب آپ کی باری ہے. چلیے کون دہرانا چاہے گا؟ ایک بار دہرا دیجیے اسے. جی امنا آپ دہرا دیجیے. یعلم وہ جانتا ہے یہ جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں یہ جانیں گے، تعلم آپ جانتے ہیں یہ جانیں گے، عالم میں جانتا ہوں یہ جانوں گا، تعلمون آپ سب جانتے ہیں یہ جانیں گے، نعلم ہم سب جانتے ہیں یہ جانیں گے. جزاک اللہ خیر سسٹر. اب یہ سوال ہے چندوں کو دیکھ لیتے. حل تعملو صالحا، جواب کیا ہوگا؟ نام عملتو صالحا، نام تا
ملو صالحن نام عملو صالحن نام یعملو. اس لفظ کو پکڑ کے یہ کیا تاملو، تاملو الف کے ساتھ لوٹے گا. تو اب الف والا اس میں ڈھونڈ کے بتا دیجیے کیا ہے. سی سی ہے نام عالم، تو لہٰذا اس کا جواب نام عالم ہوگا کیوں تالمو عالمو کے ساتھ جڑا ہے. تا جو ہے یہ سنگل تا والا جو ہے نا وہ سنگل الف کے ساتھ جڑا ہوا. تالمو سنگل ہے، اگر یہ تالمو نہ ہوتا ہر تالمو سالم تو تب یہ کیا جواب آتا. اگر تا جمع کا ہوتا تو نون کے ساتھ جاتا، پھر ہم کہتے ہیں نالم، تب یہ نون کے ساتھ لگتا. آئیے اگلا ہم لیتے ہیں حل تعملون خیرن. آئی گیا یہ حل تعملون خیرن. اب یہ تعملون جو ہے وہ کیا ہے تیسرا سیٹ ہے جو سبز رنگ میں ہوتا ہے. تعملون کہا جاتا ہے ناملو. تو اب اس میں نون والا ناملو ڈھونڈ لیجیے، ایک ہی کوئی ہوگا وہ ہوگا وہ آپ کا جواب بی. بی ہے. باقی دیکھیں کسی میں نون نہیں آ رہا، یعنی تعملون کا تعلق آپ کا ناملو نون کے ساتھ ہے. تو لہٰذا آنکھیں بند کر کے نون کو ڈھونڈیں. اگر ایک سے زیادہ نون ہے پھر اس میں دیکھیں کہ کہیں جملے کے اندر آگے پیچھے الفاظ کا فرق تو نہیں ہے. اگر ہے تو جو جواب آپ کے سوال کے مطابق ہے اس کو اس میں سمجھیں. آئیے یہ اب ہم اس کی ایک بات بتائی کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا دربا وہ مارتا ہے، یعنی یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. یہ کیا تھا واحد، اس کی جمع کیا ہوگا یدربونا، وہ سب مارتے ہیں. پھر ہم نے آج پڑھا یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، اس کی جمع کیا ہوگا یسمعون وہ سب سنتے ہیں یا سنے گا. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، اس کی جمع کیا ہوگا یعلمون وہ سب جانتے ہیں یا جانے گا. یعمل وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، اس کی جمع کیا ہوگا یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. یہ کہ یہ دونوں کے دونوں یا والے سے ہیں، یہ واحد ہے یدربو یسمعو یعلمو یعملو، اور یہ جمع ان کی یدربون یسمعون یعلمون. اس کا مطلب سوال میں اگر ان میں سے کوئی آتا ہے، اگر یہ آتا ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا. یدربو کا جواب یدربو ہوگا، یسمعو کا جواب یسمعو ہوگا، یعلمو کا جواب یعلمو، یعملو کا یعملو. اور اگر یدربون آتا ہے تو اس کا جواب یدربون ہوگا، یسمعون کا جواب یسمعون ہوگا، یعلمون کا یعلمون، یعملون کا یعملون. یعنی ان یا والوں میں تو ہمیں پریشانی ہے ہی نہیں. صرف یہ دیکھیے واحد آیا یا جمع. اگر واحد آیا سوال میں تو جواب میں واحد کہیں سے ڈھونڈیے. اگر جمع آیا یا کے ساتھ جو ہے اس میں جمع ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اس سے اگلے سیکنڈ پیئر کی طرف جاتے ہیں. سیکنڈ پیئر یہ جو سفید والا ہوتا ہے، یہ دیکھیے یہ آتا ہے تدریبو، اور اس کے ساتھ دوسرا آتا ہے ادربو. جب تدریبو آتا ہے تو ادربو اس کے ساتھ آتا ہے سفید کلر. تسمعو آتا ہے تو اس کے ساتھ اسمعو آئے گا. تعلمو آتا ہے تو اس کے ساتھ عالمو آئے گا. تعملو آتا ہے تو اس کے ساتھ عام. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو تا والا واحد کا صیغہ جہاں کہیں آتا ہے اس کا جواب ہمیشہ الف والا جو ہے صیغہ دیتا ہے. یہ دیکھیں تدریبو تسمعو تعلمو تعملو یہ سارے تا ساکن 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 کے ساتھ ہیں، آپ، اور یہ سب جو ہے الف کے ساتھ ہے. ادربو اسمعو اعلمو اعمل. تو یہاں پہ اب آپ ذہن کے اندر بٹھائیے کہ چابی وہ کیا تدربو واحد کا جواب ہمیشہ ادربو سے ہوگا، تسمعو کا واحد کا جواب ہمیشہ اسمعو سے ہوگا، تعلمو کا جواب ہمیشہ اعلمو سے ہوگا واحد، تعملو کا ہوگا. آئیے تیسرا سیٹ لیتے ہیں سبز والا. سبز والا کیا تھا تدریبون جمع. یہ جو تدریبون ہوتا ہے یہ ہمیشہ ندربو سے تبدیل ہوتا ہے. یہ دیکھیں تدریبون ندربو. تسمعون یہ نسمعو ہو جائے گا. تعلمون یہ نعلمو ہو جائے گا. تعملون نعملو ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر تا والا جمع کا کوئی لفظ آ رہا ہے تو اس کا جواب ہمیں کیا ملے گا نون والے کے ساتھ ملے گا. مضارع میں نون کا صرف ایک ہی ہے جو جمع کا صیغہ ہے نحنو کے لیے. تو یہ دیکھیں تدریبون تسمعون تعلمون تعملون سارے جمع کے صیغے اور تا سے شروع ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے ندربو نسمعو نعلمو نعلمو سارے نون سے شروع ہو رہے ہیں جمع کے صیغے. تو یہ تین سیٹ ہمارے پاس یا دوسرا تا اور الف کا، اور تیسرا جو ہے وہ تا اور نون کا. یہ جو تا واحد ہے وہ الف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تا جمع والا جو ہے وہ نون کے ساتھ جڑا ہے.
بس یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، آپ کو سوال پہچاننے اور جواب دینے میں پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے یہ دیکھتے ہیں، وہ ہے 7واں ہوم ورک۔ تو وہ ہے ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ کو تو نماز میں کچھ چیز صورتیں بار بار پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، مثال کے طور پر 2 رکعت میں اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، یعنی وہ جو چھوٹی چھوٹی مختصر صورتیں ہیں وہ پڑھنے۔ بہت کیا تھا، حد کیا جو آخری 10 صورتیں جو ہے ہم نے یاد کی ہوتی ہیں، علم تارا سے لے کے والناس تک، اور اس کو ہم دہراتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ہی عادت ہے، اور ایسا مت کیجیے، مختلف صورتوں کو پڑھیے، خاص کر ان صورتوں کو پڑھیے جن کے معنی آپ کو یاد۔ مثلا آپ کو 6 صورتیں تو ہم نے یہاں اس کورس میں پڑھائی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں 1-2 وہ اب آگے آپ پڑھ لیں گے۔ میرے خیال میں ایک ہی رہ گئی ہے، وہ ہے سورۃ النصر، ہے وہ اگلے آنے والی کلاس میں۔ چاروں کل ہیں، قل یا ایھا الکافرون ہم نے پڑھا، پھر سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھا، پھر جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں کل ہیں۔ ایک یہ آج پڑھ لی سورۃ العصر، اور ایک سورۃ النصر ہے، سورۃ النصر ہے۔ تو یہ 6 صورتیں تو آپ کو کم از کم یاد ہوں، اور جب یہ 6 یاد ہوگی تو کم از کم آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ان میں ان کو پڑھیے، الٹا پلٹا کے پڑھیے، کبھی ایک پڑھ لیں کبھی نہیں، اور پھر کوشش کیجیے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک آیت نہیں یاد کریں، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ جو 2 3 آیتوں کا جو ہے ایک سیٹ یاد کرتے جائیں، اور الحمدللہ پھر ان کو پڑھتے جائیے، وہ آپ کو یاد ہوتے جائیں۔ اس کے کئی فائدے، آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی، نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی، اور زیادہ جو ہوگا الفاظ معنی کا احاطہ ہو جائے گا، آپ کا حافظہ پختہ یعنی اسٹرانگ ہوگا۔ الحمدللہ یاد رکھیے، سبق نمبر 14 کے ختم پر آپ نے 174 الفاظ سیکھے، جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ قرآن میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار آتے ہیں، اور ہم نے جو ہے اس میں کتنے سیکھتے ہیں؟ کسی میں صرف 232 سیکھتے، جس میں سے 174 آج پورے ہو۔ تو 7 ہوم ورک جو ہے آپ نے یاد رکھے ہیں، 2 تلاوت کے ہیں، یعنی آپ قرآن پاک یعنی مصحف کو کھول کے کم سے کم 5 منٹ روزانہ اپنی تلاوت کے علاوہ، جو آپ اپنی تلاوت 1 پارہ 2 پارہ آدھا پارہ یا کچھ کرتے ہیں یا کچھ مخصوص، وہ اپنی جگہ، یہ علیحدہ سے آپ نے 5 منٹ کے لیے صرف یہ کہ میں سبق کے طور پہ پڑھ رہی ہوں، قرآن پاک کو کھولے، اس میں سے کسی بھی جگہ سے 5 منٹ کے لیے پڑھیں، پھر اسے بند کر کے اگر اس میں سے کچھ یاد ہو گیا تو ٹھیک، یا پہلے سے یاد کیا ہے اسے جو ہے 5 منٹ کے لیے دہرائیں۔ پھر اپنی ایک ٹیکسٹ بک جو ہے آپ کی کتاب ہے، اسے کھولیے اور 10 منٹ اس سبق کو پڑھیے جو آپ نے اس ہفتے میں پڑھا ہے۔ 2 سبق ہر ہفتے میں ہم پڑھتے ہیں، اور اگر وہ ہو جاتے ہیں تو اگلے 2 جو آنے والے ہیں ان کو پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سافٹ کاپی کو اپنے جو ہے موبائل پر یا کمپیوٹر پر کھولیے، اور وہاں سے جو ہے یہ 10 منٹ کے لیے اس سبق کو دیکھ لیجیے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کا ایک کارڈ ہے جسے ہم پاکٹ بک یا شیٹ کہتے ہیں، یہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک پرنٹ چونکہ سافٹ کاپی ملی ہے پرنٹ نکلوا لیجیے، اس کو فولڈ کر کے اس طرح بنا لیجیے، آپ اسے اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں، اپنے لیڈیز ہینڈ پرس میں رکھ سکتے ہیں، یا کہیں ایسی جگہ جہاں آپ نماز پڑھ، وہاں قریب کسی جگہ رکھ لیجیے، اور جب ہے نماز سے پہلے یا بعد میں اس کو ایک دفعہ کھول کے 2 منٹ کے لیے پڑھیں، جتنا پڑھا جاتا ہے اگلی دفعہ پڑھیں گے تو آگے پڑھ لیں گے، اس طرح کرتے کرتے چند ہفتوں میں آپ کو پورا یاد ہو جائے گا، اور جب یاد ہو جائے گا جیسے آپ کھولیں گے تو آپ کا ذہن اتنی تیزی سے چلے گا، نظر ادھر پڑے گی اور دماغ بتائے گا کہ یہ صفحے پہ یہ لفظ ہے، اگلے پہ یہ ہے، یعنی جو آپ کو یاد پختہ ہوتے جائیں گے وہ آپ کی میموری میں بیٹھتے جائیں گے، اور اس طرح آپ کی یادداشت جو ہے وہ 300 گنا جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ آپ کے کورس میں شریک ہے، وہ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے جس میں 20 کے 20 اسباق کا مختصر خلاصہ جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ریکارڈ کیا، اسے سنیے، نماز میں مختلف جو ہے وہ صورتوں کو استعمال کیجیے، اپنے ساتھی سے ہر روز کم از کم 1 آیت یا جو ہے 2 یا 3 جو ہے پوائنٹ جو ہے وہ گرامر کے ڈسکس کی،
یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، نبی ضد علم کا ورد رکھیے اور کہیے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے اور ٹیچر بنیے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب